वेलकम बैक। इख्तिताम हफ्ता सी पैक में एक नई जान पड़ी है और सी पैक के तहत पाकिस्तान में चीन की नई सरमायाकारी और पुराने कर्जों की रीशेड्यूलिंग की कुछ कुछ उम्मीदें बनी हैं। सी पैक पर हालिया बरसों में शदीद सदमहरी रही है और एक बार फिर इसमें बेहतरी की एक कैफियत उभर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सी पैक बचाओ मिशन के तहत परसों दौरे बीजिंग मुकम्मल करके वापस आए हैं। 5 रोज़ा दौरे में बज़ाहिर सी पैक का एक और बीज बचाव हो गया है। चीन से नए वादों और नई उम्मीदों का मज़बूत पैगाम मिला है, जबकि पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की नई गारंटी दी है। पाकिस्तान ने सी पैक के मनसूबों पर कर्जों और सूद की अदायगी में मज़ीद नरमी की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद पाक चीन मुश्तरका एलामिया दो तरफ़ा खुश आइंद हिकमत अमली की वजाहत करता है। एक तवील अरसे बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद की तौसीक की है। सी पैक को परवान चढ़ाने के साथ इस दौरे में मुफाहमत की 32 याददाश्तों पर इत्तफाक किया गया है और 3 माहिदों पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में 32 MOUs पर दस्तखत हुए हैं और ज्यादातर मुआहदे G2G के बजाय B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हैं। जिन शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं उनमें तवानाई, अद्वियात साजी, सेहत, सकाफत, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, बरामदात, लॉजिस्टिक, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मुंतकली, स्मार्ट डिवाइसेस की तैयारी और दीगर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान जिन पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने मफाहमत के समझौतों पर दस्तखत किए उनमें तवानाई के शोबे में पाकिस्तान थर कोल गैसिफिकेशन के मंसूबे के लिए पोलो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माबैन MOU हुआ। ग्रीन तवानाई हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान की कंपनी हबीब रफीक इंजीनियरिंग और चीन की बेजिंग ग्लोबल हाइड्रोजन इंडस्ट्री पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई की पैदावार में ताउन के फ्रेमवर्क के लिए PV सोलर पैनल्स मंसूबे के लिए MOU पर दस्तखत हुए। पंजाब और सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पावर चाइना इंटरनेशनल और डाइवो पाकिस्तान के माबैन मुआहदा हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल CBU और मुकामी पुर्ज़ाजात की तैयारी के लिए शेंज़न टेक्नोलॉजी और मेहरान कमर्शियल इंटरप्राइजेस के माबैन MOU हुआ। जबकि पाकिस्तान में यूटोंग सिटी बसों की तैयारी के नए प्लांट के लिए जॉइंट वेंचर पर दस्तखत किए गए हैं। सकाफत के शोबे में ताउन के लिए प्राइम कॉन्ट्रैक्टिंग सोल्यूशन और चीन के वाई स्टार फैमिली मीडिया ग्रुप के माबैन MOU हुआ है। अद्वियात साजी और सेहत के शोबे में पाकिस्तान में तैयार शुदा वैक्सीन को दरामद करने और उसकी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए MOU हुआ। इंसदादे कैंसर और बायोलॉजिकल मसनूआत की तैयारी के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। IT के शोबे में पाकिस्तान में कंप्यूटर की तैयारी और असम्बली के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकली, पाकिस्तान में चीनी फैक्ट्रियों की मुंतकली और कंपनियों के फ़रोग़ के लिए ITCN एशिया प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजी मुंतकली के लिए मफाहमत, स्मार्ट घड़ियों के CKD कारोबार और स्मार्ट डिवाइसेस की तैयारी और डेवलपमेंट के लिए R&D सेंटर के क़याम के लिए भी इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और लॉजिस्टिक के फ़रोग़ के लिए कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में स्मार्ट सिटी के क़याम के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी मफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन सी पैक के ज़रिए इल्तवा मनसूबों को फास्ट ट्रैक पर लाना और मुमकिन नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करना था, लेकिन हमें इंटरव्यूज़ में बाखबर पाकिस्तानियों ने कहा है कि बजट से पहले इस दौरे का मकसद IMF की हिदायत पर सी पैक के कर्ज़ों को मौक़र कराना भी हुकूमत की तरजीह हो सकती है। पाकिस्तान के चीन के साथ वादे, इरादे और शहबाज हुकूमत की ज़बान थे अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि अब वादा खिलाफी की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अहम मौजू है। इस पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद को। चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के और पाकिस्तान के सीनियर तरीन न्यूज़ कमेंटेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस मौजू पर आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है और इससे पहले ये दौरा हुआ है। इस दौरे में 2 बुनियादी हमने यकीन दहानियाँ कराई हैं, गारंटीज़ दी हैं चाइनीज़ लीडरशिप को, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने कि एक तो हम चीनी बाशिंदों की, चीनी शहरियों की पाकिस्तान में जो उनकी सिक्योरिटी है उसको 100% यकीनी बनाएंगे। उसको हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि अब उन पे इंशाल्लाह कोई हमला नहीं होगा, उनकी जान और माल की हम हिफाजत करेंगे। दूसरी चीज़ की एक बार फिर हमने गारंटी दी है कि हम एक तरीक़ाकार तजवीज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो हमें अदायगियाँ करनी हैं, जो वाजिबुल अदा हैं, जो हम पर ड्यू हैं, जो चाइनीज़ IPPs के जो हमने पेमेंट्स करनी है, जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, जो उनके यहाँ से रिपैट्रिएट होना है, जो उनके डिविडेंड्स वगैरह हैं वो हमने करने हैं। ये दोनों गारंटीज हम पहले दे चुके हैं और बार बार जो है हम उसको बरकरार नहीं रख सके हैं।
تو کیا یقینی بات ہے کہ یہ اب ہم جو ہے اب کی بار جو ہے ایسا نہیں ہوگا اور یہ دونوں مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ پھر یہ ہوا تو کب تک چین کی حکومت جو ہے اس کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز نہیں ہوگا؟ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دورہ بڑا اہم تھا، میرا خیال سب سے اہم دورہ اس موجودہ حکومت کا اس کے ٹینیور میں، اور اس دورے کے دورس نتائج ہوں گے، اور صرف سی پیک نہیں بلکہ اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو تعلقات کی نوعیت ہے سی پیک پلس تک آ گئی ہے، اور اس کا جو دائرہ ہے خاصا وسیع ہو گیا ہے، جس کی آپ نے خود بھی لسٹنگ کی۔ لیکن مجھے جو انٹرسٹ بڑا تھا دو چیزوں پر، ایک تو یہ ہے کہ جو اصل میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے دورے کی، جو ہائی لائٹ تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورے کا، وہ میٹنگ تھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم مونیر بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی بیسکلی ایک میسج تھی کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اسٹریٹجک ہیں، ایک پورے نظام ہول آف سسٹم اپروچ ہے، اور وہ آرمی چیف جو ہیں وہ سی پیک سیکیورٹی کے گارنٹور ہیں، اور پالیسی کنٹینیوٹی کہ پالیسی کا تسلسل رہے گا اس کی گارنٹی کے لیے وہ ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس سے چائنیز جو اعتماد ہے وہ بحال ہوا۔ اور دوسرا جو اہم تھا کہ جو لینگویج استعمال کی گئی دونوں طرف سے کہ ان بریکیبل میوچل ٹرسٹ ہے، اور جو ایون ہمارے جو ڈیفنس تعلقات ہیں اس کی بنیاد جو ہے ایک اعتماد کے رشتے کی بنیاد پر ہے، اور وہ ارریپریسیبل کرٹیکل رول ہے پاکستان اور چائنا کی ڈیفنس فورسز کا ان مینٹیننگ ریجنل بیلنس۔ اور اس میں شی جن پنگ نے جو کہا ڈیلیگیشن کو کہ یہ ہم پاکستان کو تعلقات کو ہم اسٹریٹجک اور لانگ ٹرم زاویے سے دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو ایشوز آ رہے ہیں، جو ٹیکٹیکل ایشوز میں کہوں گا، ایٹ لیسٹ جو پیسے دینے والے ہیں یا قرضے کی ادائیگی ہے، یہ ریزالو ہو جائیں گے، کیونکہ چائنا بھی لارجر پکچر دیکھ رہا ہے، ہم بھی لارجر فریم ورک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلقات کو اگلے 5-10 سال میں کہاں لے کے جانا ہے۔ اور اس میں جو کور ایشو آپ نے بیان کر دیا وہ ہے سیکیورٹی کا، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں 6 حملے ہوئے ہیں چائنیز تنصیبات پر، چائنیز پروجیکٹس پر، چائنیز پرسنل پر، جس میں 17 چینی ڈیتھ ہوئی اور 13 پاکستانی بھی مارے گئے اس میں۔ تو وہ جو ہے وہ اس کے شی جن پنگ نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کے پرائم منسٹر لی چیانگ نے بھی ذکر کیا، تو وہ اب ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور باقی دوسرا جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن کی بات ہے، اور جو ادائیگیاں ہیں اس کے لیے فیز آؤٹ کیسے کرنا اور کس طریقے سے ان کو ورک آؤٹ کرنا۔ چائنا کے لیے پیسے کا ایشو نہیں ہے، چائنا کے لیے مور امپورٹنٹ ایشو پالیسی ہے۔ سر بہت عرصے سے ہم نے گراؤنڈ پہ مٹیریل پروگریس نہیں دیکھی ہے سی پیک کے حوالے سے، سبسٹینشل ہسل بسل پروجیکٹس لگ رہے ہیں، جابس کریٹ ہو رہی ہیں، اور پھر چائنیز جو نو ہاؤ ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ پہلے ارادہ یہ تھا کہ چائنیز کچھ ایکسپورٹس کا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا، وہ چیزیں آپریشنل ہم کوئی پروگریس اب ہم دیکھیں گے اس دورے کے بعد، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی اور سبسٹینشل ہمارا دورہ ہوا ہے، اور بہت سبسٹینشل اس کے نتیجے میں سی پیک کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آپریشنل بھی اس میں کچھ چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ جب یہ دورے ہوتے ہیں، یہ ایم او یو وغیرہ اگر ہم چائنا کے گننے بھی شروع کر دیں گے تو آئی تھنک دے ول رن انٹو سیورل 100 if not 1000۔ تو یہ اب ہم آپریشنل کوئی چیز دیکھیں گے۔ ایک تو میں دیکھتا ہوں دو کانٹیکسٹ ہے، ایک جو جوائنٹ اسٹیٹ میں جو ایشو ہے وہ اٹس آلموسٹ آئی وڈ سے کافی تاریخی ہے، کیونکہ اس میں جو فارمولیشن دونوں طرف سے کی گئی ہے وہ بڑی پختہ، بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ ری افرمیشن کرتی ہے دا ہائیسٹ لیول، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں چائنیز وہ زبانی جمع خرچ بات نہیں کرتے، وہ بڑے جو بات کرتے ہیں بڑی سنجیدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کا لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے جس میں ان کے پریزیڈنٹ، ان کی کمیونسٹ پارٹی، ان کی حکومت شامل ہے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ بڑی اسپیسیفک گفتگو ہوئی ہے، جو ایریا ہے وہ وائڈن کیا گیا ہے۔ اب چیلنجز یہ ہیں جو آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ جو پہلے 5-7 سال ترقی ہوئی سی پیک کے ذریعے، جس میں ان کی $26 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، 2.5 لاکھ جابز بھی جنریٹ ہوئے، ہمارا فوکس تھا انفراسٹرکچر اور انرجی، بجلی کی پیداوار۔ اب ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کی ایلیمنٹ کیا ہے، ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری۔ اور ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کہاں ہوگی؟ وہ اسپیشل اکنامک زونز،
جو گوادر میں ہے، رشکائی فرنٹیئر میں ہے، یا دھبے جی سندھ میں ہے، یا علامہ اقبال کمپلیکس ہے فیصل آباد میں، چاروں صوبوں میں، اس حوالے سے ہماری تیاری میں کچھ گیپس تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی نئی لیڈرشپ آئی ہے اور نئے عزم کے ساتھ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ایک ایس آئی ایف سی کا بھی ادارہ پیچھے بنا ہوا ہے، اور اب مائننگ کو بھی ایڈ کر لیا ہے سی پیک میں، آئی ٹی کو بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے سیریسنس اور سنگل مائنڈڈ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہماری طرف سے آپ کہہ لیں غفلت کہہ لیں، سستی کہہ لیں، یا کچھ نالائکی بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اور ایشوز کی وجہ سے ہم ڈھیلے رہے، وہ اب پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اب فیلئر از نو لانگر این آپشن۔ اور ویسے بھی دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے علاوہ سی پیک اینڈ چائنا از دا اونلی گیم ان ٹاؤن جو ہول ہارٹڈلی آن ایوری ایشو، اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی، ڈپلومیٹک، آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور انہوں نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہے، شی جن پنگ نے۔ سر ہمیں تو بیلنس بھی کرنا ہے، شی جن پنگ نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہے کہ آپ آگے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، اب ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے نا، ایک جانب سی پیک، ایک جانب یو ایس لیڈ آئی ایم ایف ہے، اور پھر خود یو ایس ہے، کیونکہ جہاں پر ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ جاتی ہے، ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے، ایک بہت بڑی ایڈورسریل ریلیشن شپ ہے چائنا کی اور یو ایس کی۔ یہ ہم جیسا ملک جو ہے وہ جو بالکل ہی دونوں طرف رحم و کرم پر ہے، وہ اس کو بیلنس کر پائے گا؟ اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں دونوں ملکوں کے ہمارے اس خطے کے لحاظ سے، میرے خیال میں کر پائے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے، جب ایون سکسٹیز میں کولڈ وار کا پیریڈ تھا، اس میں خیر اکنامک ڈائمینشن کم تھا، سیکیورٹی، ڈپلومیٹک اور ملٹری جیو پالیٹکس زیادہ تھی، اور اس کو چائنا ٹوٹلی کمزور بھی تھا، آئسولیٹڈ تھا۔ میں اپنا سمجھتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی جو سرد جنگ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ضرور ہوگی، اس میں بھی کافی کمی آئی ہے، خاص طور پہ جو شی جن پنگ اور بائیڈن کی میٹنگ تھی۔ ابھی تو خیر الیکشن کیمپین ہے، دیکھتے ہیں 5 نومبر کو کون پریزیڈنٹ بنتا ہے، لیکن جو بھی ہے امریکن اور چائنیز کا اپنا بھی سٹیکس ہے، بڑھ گئے ہیں ان کے، کہ آپس میں تعاون کریں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انہوں نے گفتگو کی، ان کے ڈیفنس منسٹرز ملے ہیں ابھی شانگریلا ڈائیلاگ میں سنگاپور میں، اور کچھ ان کی تلخی میں کمی آئی ہے۔ اور پاکستان کوئی ایسے قدم نہیں لے رہا کہ جو کنسٹرو کیے جائیں امریکہ میں کہ امریکہ کے خلاف ہے۔ ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہ جو انویسٹرز ہے کوئی نو گو ایریا نہیں کہ صرف چائنا سپیسیفک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، ناصر۔